الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار سامعین محترم، یہ محفل مبارکہ جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہے. اللہ رب العالمین بھی چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر محفل میں ہو، اور حضور بھی چاہتے ہیں میرا ذکر محفل میں ہو، اور صحابہ بھی چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر محفل میں ہو. اس پر دلیل میں بخاری شریف، یہ بخاری شریف میرے پاس ہے. امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر 1021 صفحہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ کی تفسیر کے اندر امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے مختلف استاد ہیں جنہوں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون کی تفسیر کی ہے. ان میں سے میرے ایک استاد ہیں ابو العالیہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے نبی پر؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا ہے اور 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھی ہے. یہ پوری بخاری میرے پاس موجود ہے عربی میں. سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، ویسے پاکستان کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے. اور مولانا کوثر نیازی جو بھٹو دور کا وزیر تھا مذہبی امور، اس نے کتاب لکھی ہے کوکاف کے دیس میں، جنگ والوں نے چھاپی ہے، وہ میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے جب میں بھٹو کی حکومت چلی گئی، ویلا ہو گیا مولانا کوثر نیازی، تو پھر سفر پر روانہ ہوا. اس نے پھر سفر نامہ روس لکھا کوکاف کے دیس میں. وہ کہتا ہے جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا تو مین دروازہ، جس طرح داتا صاحب کا دروازہ ہے مین دروازہ، تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہوئی. تو میں نے، جو میرے ساتھ میرا ترجمان تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنی وافر خوشبو ہے کہ تم نے اتنا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے کہ مین دروازے سے بھی خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی بھی خوشبو امام بخاری کی قبر پر نہیں چھڑکی. تو مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر اس نے کہا جب سے امام بخاری دفن ہوئے ہیں آج دن تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ اس نے لکھا ہے. یہ امام بخاری ہیں.
وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا درود کیا ہے؟ ایک تو یہ نا میں اپنی تشریح کروں، آپ اپنی کریں، جس طرح کیبلوں پر آج کل دین کی تشریح ہوتی ہے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم امام بخاری سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں اللہ کا درود کیا ہے، تو فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور ہمارے چودھری صاحب، ان کا کیا نام ہے جنہوں نے محفل انہوں نے ممتاز صاحب نے جو محفل کرائی ہے اس کا ثبوت بھی ہو جائے گا اور انکار بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں جی قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو العالیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ رب العالمین فرشتوں کو جمع کر کے فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا ہاتھ کیسے بنایا؟ اب رب مجمع میں تعریف کرے اپنے نبی کی، وہ جائز ہو تو اے ساڑے بزرگ جڑے ساتھی نے نا اے جے اس گڑی وچ محفل لا جان تے اے کیوں ناجائز ہوئے؟ یہ تو رب ہے نا۔ اب مشکات شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام کے ظاہری حیات میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے بکری اٹھائی، دوڑ پڑا، اس نے ڈنڈا لے کر بکری چھڑا لی، بھیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا بڑا ظالم آدمی ہے تو نے، مجھے رب نے رزق دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اب وہ یہودی چرواہا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب، کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے جی، بھیڑیا بھی باتیں کرتا ہے۔ تو بھیڑیا کہنے لگا افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، وہ کہنے لگا چھاڑو یار بھیڑیا گلا کردا یا نہیں کردا۔ بھیڑیا انہوں کہنا ہونا بھی ایک وقت آئے گا حضور دی امت وچ ربڑ بھی بولے گی، بھیڑیا تو بھیڑیا ہے۔ حضور آ گئے نا، ہر کجا ابھی نہیں جہاں نے رنگ بو، اقبال کہندا ہے ہر کجا ابھی نہیں جہاں نے رنگ بو، آنکھ از خاک کشبرو یا جستجو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہار است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ اقبال کہندا قیامت تک جیڑی بھی گل ہوئے گی نا، ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ اقبال کہندا جتنی بھی وڈی گل ہوئے گی اتنے حضور دا غلام ہوئے گا۔ اور میں ملک شام گیا تے حضرت بلال دی قبر تے حاضری دیتی تے سامنے دیوار تے ایک شعر لکھے سی، حبشی زبان جڑی آپ نے نعت پڑھی نا حضرت بلال نے، او دا ایک شعر لکھے ہوا جدا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی سامنے دیوار اتے، بڑا مدم جا آپ دی قبر انور دے سامنے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کی نعت کا شعر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنی بھی وڈیاں گلاں ہون گیاں، قیامت تک کسی نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ تانوں پتہ ہے افتخار چودھری نو بھی سپریم کورٹ والا جڑا چیف جسٹس ہے انہوں بھی حضرت عمر ہی نظر آئے 1400 سال تاریخ وچ، کہنے لگے جدوں حضرت عمر عدالت وچ پیش ہو سکنے تو یوسف رضا کیوں نہیں پیش ہو سکتے؟ 1400 سال وچ اور کوئی نہیں نظر آیا انہوں۔ ہاں یہ حضرت بلال دعویٰ کر کے گئے، انہاں کیا حضور جدوں بھی وڈی گل ہوئے گی تے تواڈے غلام پیش ہون گے قیامت تک، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے۔ ہاں قیامت تک انہوں عیاشیاں بدماشیاں تے سارے پیش ہون گے نا۔ حضرت صدیق اکبر جدوں روانہ کیتا نا لشکر اسامہ دے نال پیدل چل کے جا رہے تے نال فرما رہا ہے زنانیاں نہیں مارنا، جے جنگ وچ زنانیاں آ جان انہاں نو نہیں مارنا، بچیاں نو نہیں مارنا، پھلدار درخت نہیں کٹنے، بلا وجہ حیوان نہیں ذبح کرنے۔ جڑے یہود و نصارہ دے مولوی الگ تھلگ ہو کے انہاں دے راہب تے انہاں دے جناب کسی سین او بیٹھے ہون گے اللہ اللہ کر رہے ہون گے، انہاں نو نہیں مارنا۔ اے آپ نے ہدایات دتیاں تے امریکہ وچ اے تے افغانستان وچ امریکی فوجی دا دماغ خراب ہویا، کہندے نے دا ایکسیڈنٹ سی، او دا دماغ خراب ہویا، وہ اپنے فوجی کیمپ چوں نکل کے جا کے 9 زنانیاں مار دیتیاں، 4 بندے مار دیتے تے 4 بچے مار دیتے۔ تے میں کہا جی وہ دا دماغ خراب سی تے اپنے کیمپ تے بندے کیوں نہیں مارے انہیں؟ تے دنیا دیاں گلاں کرنے جی بڑے علم بردارن حقوق دے۔ تے میں آکھا رسول اللہ نے تے اپنے غلاماں نو کیا بھی زنانی نہیں مارنی، جنگ تے روانہ کر دیاں، اے قیامت تک جدوں گلاں ہون گیاں نا وڈیاں تے حضور دے غلام ہی پیش ہون گے، اور کسی نو نہیں پیش کیتا جائے گا قیامت تک۔ جدوں بھی اے قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ بھائی وقت حکمران صلاح الدین ایوبی مرے
تے او دے گھر او دے کفن دے پیسے بھی کوئی نہ ہون، یہ قیامت تک اور کوئی حکمران پیش نہیں ہو سکے گا، یہ حضور دے غلام پیش ہون گے۔ مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی دا کفن بنایا، ہاں تے یہ قیامت تک حضور دے غلام ہی پیش ہون گے۔ اس واسطے میں وضاحت کیتی، اقبال کہندا ہے جت قیامت تک جتنیاں گلاں ہون گیاں حضور دی وجہ تو ہون گیاں۔ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال حضور دی امت کیڑا جرم نہیں کر رہی، تسی دسو ذرا۔ اے یاسین صاحب یہ بھی بڑا ضروری محفل منانا۔ اے میں ویکھیا جڑے جڑے کوئی وڈے کوٹھیاں والے بن جاندے نے، وہ کہندے نے ہمیں ذکر کی بات 5 ٹائم میں نماز پڑھ لینا۔ میں کہا 5 ٹائم نمازاں نال عذاب نہیں ٹلنے۔ حج کر آیا تو اپنی ذات واسطے کیتا، عمرہ کیتا ہے تو اپنی ذات واسطے کیتا ہے، زکات دیتی تو تیرے تے فرض سی، روزہ رکھیا تو رسول اللہ دی ناموس واسطے کیڑا کام کیتا ہے؟ اے بخاری میں اگر پڑھ کے دسا نا بھئی صحابہ کیڑیاں کیڑیاں نعتاں پڑھیاں جنگ دے دوران، اے بخاری وچ لکھی ہوئی ہیں۔ اج لوگ نعت تے بھی تنازع پڑھ پیندے جی نعت، میں کہ جی بخاری پڑھی ہوے تے پتہ ہوے کیڑا جرم ہے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی، کیڑا جرم ہے؟ میں وہ قرآن دی آیتاں پڑھا جنہاں وچ ایک ایک جرم دے بدلے رب نے کسی نو بندر بنایا، خنزیر بنایا، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فاخذنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ کوئی گل فرمایا اسی ہر بندے نو نپ لیا گناہ دی وجہ تو، حضور دی امت کیڑا کیڑا جرم نہیں کر رہی۔ مقدس تے محرمات رشتے بھی پامال ہو گئے کیبلاں تے ٹی ویاں دی وجہ تو۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم، اے او محرمات ابدیہ رشتے جنہاں قیامت تک سامنے آون تے بندے دا سر این جھک جاندا۔ اے محرمات ابدیہ دے رشتے اے بھی پامال ہو گئے، پھر بھی حضور دی امت نہ کوئی بندر بنیا، نہ کوئی خنزیر بنیا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان تو پتھر برسے، نہ خون برسیا۔ اے کدی وجہ ہے؟ کیا مولویاں دی وجہ ہے، پیراں دی وجہ ہے، کسی دی نیکی دی وجہ ہے، کسی دی جناب کوئی تبلیغ دی وجہ ہے؟ اقبال کہنا نہیں، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ ہاں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ سارا کچھ حضور دی وجہ تو ہے۔ پہلی امت ایک جرم کرن تے راتی دروازے تے لکھ دیتا جائے اس بدبخت نے راتی ہے کرتوت کیتا ہے۔ حضور دی امت لکھا جرم کر کے سویرے منہ دھو کے پھر باہر نکلے تے دروازے تے لکھیا نہ ہوئے، اسا اے بھی حق ادا نہیں کر سکتے تے اج حضور دے میلاد جی صحابہ منایا، ایسو تے جھگڑے، میلاد تے جلوساں تے فائرنگ، ایسو تے جھگڑے۔ میں کہا رسول اللہ دی وجہ تو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے میری نبض چل رہی تھی میں زندہ جدو رک گئی تے مار گیا۔ اقبال کہندا کائنات دی نبض کدے نال چل رہی؟ اقبال کہندا حضور دے نام نال چل رہی ہے کائنات دی نبض۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور آ گئے، کی آ گئے جی؟ حضور آ گئے۔ جانور مشرق دے مغرب وال نسب ہے، مغرب دے مشرق وال نسب ہے، ایک دوسرے نو مبارکہ دیتی ہوئے حضور آ گئے۔ 1000 سال تو ایران اگ جل رہی جدی لوگ پوجا کر دے، جس رات حضور آئے سویرے ٹھنڈی ہو گئی، پجاری گئے انہاں کہو تینوں کیوں ہے راتی تیل نہیں پایا؟ سرکاری سطح تے اگ جل رہی سویرے ٹھنڈی ہو گئی، اگ کول گئے جدوں پجاری انہاں کہا کیوں بجھی؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تے حضور جدوں حضور دی آمد ہوتے نہر فرات این چل رہی جدے کنارے تے یہود و نصارا تے جناب بت پرستاں دے معبد بنے ہوئے، نالے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے، نالے ٹھنڈے پانی پیندے نہر فرات دے۔ جس رات حضور آئے نہر فرات این چل پئی، او پجاری سویرے اٹھے انہاں کہا تینوں کی ہویا؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، شیطان تے جن جا کے فرشتے نہیں فل مدبرات امرا، فرشتیاں دے مشورے سنتے سن جا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لائی، فلانی جگہ سویرے بارش برسانی، فلانی جگہ ہوا چلا دینی، فلانی جگہ جناب اے گل کرنی، چاہ کے کن لا کے سنتے سن، جھوٹ سچ ملا کے لوگوں کو پیسے لیندے سن۔ جس رات حضور آئے جدو اے شیطان تے جن آسمانہ وال گئے، فاتبہ شہاب ثاقب جدو قرآن کہندا ہے، ایڈ ایڈ جناب اگ دے گولے انہاں دی کنڈ وچ پے، جنہاں تے شیطاناں دے نسے واپس۔ انہاں کہا کی ہویا؟ پہلے تے 1,24,000 نبی تے رسول تشریف لے آئے، سانو کدی اگ دے گولے نہیں پے، اج کیوں پے؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں اج حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔
کہاں جب رسول اللہ آ گئے، اب اس کے بعد پھر اب کوئی حضور کا امتی ایسے ایسے کر کے حضور کی شانیں بیان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے اب تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر حضور تو آ گئے، اب تو رسول اللہ آ گئے ہیں جی۔ صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ میلاد منانے بلوچستان دیا سرحدوں تک آ گئے، ہاتھ چ تلوار نپی گھوڑوں تے سوار، ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے۔ کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے، ہٹ جاؤ ہے حضور آ گئے۔ تے آج اسی گھر بہ کے محفل میلاد نہ منائیے تے اتھی بھی پریشانی ہوئے۔ میں گل اس واسطے کی تھی بھائی رب بھی فرشتیاں دی مجلس وچ اپنی شان دے مطابق نبی دی تعریف کرنا وہ بھیڑی والی گل۔ بھیڑیا کہنے لگا چھاڑا یارا بھیڑیا گلاں کرنا کہ نہیں، افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی، او میں تینوں وڈی گل نہ دساں بھیڑیا گلاں کرنا یا نہیں کرنا، اس گل نو چھڈ۔ انہیں کہا دس یارا کی گل ہے؟ انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مضى و بما هو کائن۔ کہندا ایتھے کی جنگل وچ کھے کھا رہا، جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان، اللہ نے اتھے ایک نبی بھیجے، جو کچھ ہو چکیا اودیاں خبراں بھی دے رہا، جو کچھ قیامت تک ہون والا اودیاں خبراں بھی دے رہا۔ او یار تسی مولویاں دا جھگڑا تے نہیں، اقبال بھی یا رسول اللہ کہندا، تسی تے کہہ دیو سارے، اقبال تے مولوی کوئی نہیں۔ کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا ہے من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ کیوں جی مولوی ہے اقبال؟ اقبال تے کہندا یورپ وچ پڑھ کے آیا تے مولوی ساڑی تو تسی اختلاف کر سکتے ہو، یا رسول اللہ تے اقبال بھی کیا، اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں۔ اقبال کہندا حضور آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے کرتا ہے؟ وہ تو حج پر ہی نہیں گیا، قیامت والے دن بھی شرمندگی نہ حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرا تو بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ ایک بال دی اپنی محبت ہے، ورنہ قیامت والے دن کیڑا ذرہ ہونا ہے جڑا حضور دی نگاہ تو پوشیدہ ہونا ہے۔ ایک بال کہندا حضور مینوں قیامت والے دن یا اللہ مینوں حضور دے سامنے شرمندہ نہ کری۔ مسلمان فقیر کج کلاہ رمیدہ سینہ او سوز آئے، دلش نالت چران آلت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ۔ اقبال کہتا حضور میرا دل روندا، کیوں روندا ہے مینوں بھی پتہ کوئی نہیں، یا رسول اللہ۔ ہے جی یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، کلندر لاہوری فیصلہ کر گیا اس گل کا۔ اقبال درویش لاہوری، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ ہاں اقبال کہندا حضور میں پوری دنیا پھریا، مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا، میں تو رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھیا۔ اقبال مینوں سیدھا کسے نہیں کیتا، کہندا حضور تہاڈی محبت اقبال نو بھی سیدھا کر گئی۔ اقبال نو بھی محبت رسول ایک چیز ایسی ہے، دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوئے، جس ویلے محبت رسول ہوئے، ورنہ وقت تک کانسٹیبل ہوئے، وقت تک کانسٹیبل ہوئے ہے جی تے سامنے وقت تک گورنر کھڑے ہوئے، حکومت بھی انہاں دی ہوئے، تو اس نو کس نے پیسے دیتے؟ 65 ایجنسیاں غازی ممتاز کو تحقیق کرن، جناب تانوں دسو تواڈے پیچھے کیڑا مولوی کتھوں پیسے لینے؟ غازی ممتاز سارے نو ایکو جواب دیتا، انہوں نے کہا پاگل دے بچے ہو، میں محبت رسول وچ کام کیتا۔ 10ویں مہینے پتر جمے تے 4 جنوری نو واقعہ ہو جائے، 2 باری سزائے موت سن کے تے پھر وہ فیصلہ انج اچھاڑے انج جیل وچ۔ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے دسیا، انہیں غازی نے انج فیصلہ اچھاڑیا، انہیں کہا ججا دسی جا شام تک غازی نو بازی لگ جائے گی۔ کی خیال ہے جناب؟ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہندا دوویں جہاناں دا سردار عشق ہی ہے، اور اقبال کہندا عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت قدائے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ تو میں باس نہیں نہ چھیڑنا چاہتا، ورنہ وہ گل دوسری طرف چلی جانی۔ میں کلام اقبال دا بھی حافظ ہاں، نال قرآن دا بھی حافظ ہاں۔ توجہ، او بھیڑیا کہنے لگا یار جا کھجوراں والے شہر، اوتھے اللہ نے ایک نبی بھیجے، جو کچھ میں ایک سوال ہے تواڈے کول، جیڑا نبی دے علم دے بارے باس کرنا انہوں کم از کم بھیڑیے جتنا بھی ایمان ہوتا کوئی نہیں، کل ہووے تو ٹنگا۔ میں سوال ہے کہ بھیڑیا کیڑے مدرسے پڑھیا سی؟ تے پتہ ہے نبی دے علم دے بارے کی گل کیتی؟ یخبرکم بما مضى و بما هو کائن۔ جاؤ ایتھے کی کرنا، اس شہر جا، اللہ نے ایک نبی بھیجے جو کچھ ہو چکا، مدا جو گزر چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے،
وبما ہوا کائن، اور جیڑا کچھ ہون والا اودیاں خبراں وی نبی دے رہا۔ واہ جنگل دے بھیڑیا، تینوں کنے دسیا میرے نبی دی یہ شان ہے؟